بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے گاؤں کے قاری صاحب جو جوان تھے اور لڑکے لڑکیوں کو الگ الگ وقت میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ جو حفظ کرنا چاہے اس کو حفظ کرواتے تھے، باقی سب کو ترجمہ پڑھاتے تھے۔ ان سے گاؤں والے تھوڑے سے پریشان تھے کہ بالکل جوان ہیں اور ہماری بچیاں بھی جوان ہیں۔ شہر کے لوگ تو ان باتوں کو بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مگر آج بھی کئی دیہی علاقے ایسے ہیں جہاں ان باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ خیر، چند ماہ بعد ہمارے گاؤں میں ایک انجان شخص آن بسا جو بے حد نیک اور دیندار قسم کا انسان تھا اور ہر ایک کے کام آنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس کی کہانی سن کر تو گاؤں والے اور بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ سب کی نظروں میں اپنا مقام بنا چکا۔ تو ایک روز اس نے مدرسے میں جا کر دیکھا کہ قاری صاحب جو جوان تھے وہ کچھ اچھی نظر اور فطرت کے نہیں ہیں، اور اس طرح بچیاں بھی ان کے پاس جاتی رہیں تو ایک روز کوئی بڑا دھوکہ مل سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ باقاعدہ ٹھٹے لگا لگا کر بچیوں کے ساتھ گپے لگاتا دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر سب کو پریشانی لاحق ہوئی اور انہوں نے اپنا بنا تصدیق کیے قاری صاحب کو رات کے اندھیرے میں مدرسہ چھوڑ جانے پر مجبور کیا گیا۔ قاری صاحب نے لاکھ اپنی صفائی دینا چاہی مگر ان کی ایک نہ سنی گئی، اور یوں وہ شرمندہ سے ہو کر گاؤں سے چلے گئے۔ اور چند دن مدرسہ ویران پڑا رہا تھا، اور صرف وہی شخص تھا جو عالم دین بھی تھا اور قاری بھی، وہ سب کو نماز پڑھا رہا تھا۔ اور اس بیچ کے سارے طالبات مشکل کا شکار تھے کہ اب کس کو مدرسے کا نگران بنایا جائے۔ پھر کسی کو خیال آیا کہ کیوں نہ اسی شخص کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے کہ سب کی نظروں کے سامنے ہے، سلجھا ہوا اور نیک سر جھکا کر رکھتا ہے۔ کسی لڑکی کو تو کیا، بزرگ خواتین کو بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ خیر، ان صاحب کو جب سب نے اپنی خواہش بتائی تو وہ سر جھکا کر بولا کہ گناہ گار سا انسان ہوں، میں کہاں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن سب کے پرزور اصرار پر وہ مانا بھی تو صرف لڑکوں کو پڑھانے کے لیے۔ اب پھر سے وہی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، مگر فی الحال سب نے خاموش ہو کر انتظار کرنا مناسب جانا۔ 1 ماہ مزید گزرے تھے کہ سب لڑکوں کے مطمئن ہونے پر لڑکیوں کے لیے بھی ایک بار پھر چند معزز حضرات دوبارہ موجودہ قاری صاحب کے پاس گئے اور درخواست کی کہ اور تو کوئی ہے نہیں جو بچیوں کو دین کی تعلیم دے، لہٰذا آپ ہی یہ ذمہ داری اٹھا لیں۔ جس پر کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے اور دوبارہ سے لڑکیوں کی بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ میں 5ویں کا امتحان پاس کر چکی تو مجھے بھی مدرسہ جانے کا عندیہ دے دیا گیا تھا، اور میں بھی اعلیٰ تعلیم کی خواہش دل میں دبائے پرجوش سی مدرسے جانے کو تیار ہو گئی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ حفظ قرآن کی برکت سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور انسان مشکل ترین تعلیمی مراحل میں بھی بآسانی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی اسی سوچ کے تحت قرآن پاک حفظ کرنا چاہ رہی تھی، اور مدرسے میں جا کر میں نے چند دن میں ہی ایک غیر معمولی بات محسوس کر لی تھی اور اس کو سوچنے پر مجبور بھی ہو گئی تھی۔ چند دن تک میں نے خاموشی سے ہر طرح سے حالات کا جائزہ لیا اور پھر باقاعدہ ایک لائحہ عمل ترتیب دیا اور موقع ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر خیال آیا کہ کیوں نہ ایک گملہ بطور خاص مدرسے کے اس کمرے میں صفائی کے دوران رکھ دوں تاکہ کمرہ خوبصورت دکھنے لگے۔ ہمارا کمرہ جس میں لڑکیوں کو پڑھایا جاتا تھا، وہاں پر ایک کونا بالکل تکون سا تھا جہاں کوئی میز کرسی کچھ بھی نہیں سما سکتا تھا۔ وہ کونا کمرے کو بدنما بناتا تھا، سو میں نے اپنے گھر سے ایک قدم گملہ اٹھا لیا اور لے جا کر وہاں رکھ دیا۔ اس کے ذریعے کمرہ کافی بہتر لگ رہا تھا اور میرا مقصد بھی بنا کسی شک و شبے کے پورا ہو چکا تھا۔ میں اس کمرے میں رونما ہونے والے اصل سچ کو جاننا چاہ رہی تھی، اور اس کے لیے اس گملے میں نے اپنے بھائی کا کیمرہ چرا کر چھپا دیا تھا۔ اب مجھے 2 سے 3 دن تک، یا شاید اس سے بھی زیادہ دن تک، دوبارہ موقع ملنے کا انتظار کرنا تھا تاکہ کسی کی نظر میں آئے بغیر ہی میں وہ کیمرہ دوبارہ نکال کر اپنے پاس چھپا سکوں۔ چند دن تک بے صبری سے انتظار کر لینے کے بعد مجھے اس حد تک موقع مل پایا تھا کہ میں نے وہ گملہ جان بوجھ کر توڑ ڈالا اور اس میں سے کیمرہ نکال کر چھپایا اور روتے ہوئے گھر کی جانب دوڑ لگا دی کہ مجھ سے یہ گملہ ٹوٹ گیا ہے اور میں ہی دوسرا کمرہ لے آؤں گی۔ قاری صاحب نے لاکھ مجھے آوازیں دی مگر میں
سنی انسنی کر کے بھاگتی ہوئی گھر پہنچی اور جلدی سے کمرہ محفوظ کر لیا، دوسرا گملہ اٹھایا اور واپس مدرسے پہنچ گئی۔ اس طرح کسی کو زیادہ شک بھی نہ ہو سکا تھا اور میرا کام بھی نکل گیا۔ اگلے روز جمعے کی چھٹی تھی تو میں نے تسلی سے اس کمرے میں ریکارڈ شدہ ویڈیو دیکھی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتی گئی میرے آنسو جاری ہوتے گئے۔ اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا مجھ سے، یہ کیا کر دیا؟ ایک نیک شخص پر شک کیا اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کر ڈالی۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میں اپنے والدین اور 4 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں، اور صورت کے ساتھ رب کی ذات نے مجھے دماغ بھی خوب سارا دے دیا تھا، جس کے بل پر میں تعلیمی میدان میں بھی شاندار کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ہر طرح سے ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے تھے۔ اتفاق سے رہنے کے باعث اور اللہ کی تعلیمات پر بھی کافی حد تک عمل پیرا ہونے کے باعث ہمارے گاؤں میں کافی خوشحالی تھی۔ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہوئے سارے گاؤں میں بزرگوں کی جانب سے اصول مرتب کیے ہوئے تھے جن کی خلاف ورزی کی سخت مذمت کی جاتی تھی۔ میں تو شاید پیدا ہی نہ ہوئی تھی جب ایک قاری صاحب جو ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے اور نہایت شریف النفس انسان تھے اور اپنے والد کی 50 سالہ نیکیوں کا انعام تھے، وہ سارے گاؤں کے بچے بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے اور پورا گاؤں والوں کو شرعی مسائل کا حل بھی بتاتے تھے، اور یہ سب کچھ وہ بالکل مفت کرتے تھے۔ گاؤں والے بھی ہدیے کے طور پر اناج، گندم اور سبزیاں وغیرہ پیش کر دیا کرتے تھے، جس سے ان کے گھر کا نظام بھی خوش اسلوبی سے چل رہا تھا۔ بچوں کے قرآن پاک مکمل ہو جانے پر جوڑے بھی قاری صاحب کو ہدیہ کیے جاتے تھے۔ خیر میری پھپھو وغیرہ اور بابا بھی انہی کے پاس پڑھتے تھے، اور میرے 4 بھائی بھی جو مجھ سے عمر میں 10 سال، 7 سال اور 5.5 سال کے 2 جڑواں بھائی تھے۔ پھر وہ قاری صاحب اچانک ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، کیونکہ کافی بزرگ ہو چکے تھے۔ اس وقت میری عمر 1.5-2 سال ہی ہوگی۔ خیر ان کی وفات کے بعد ان کے ایک بھانجے نے مدرسہ سنبھالنے کا اعلان کر دیا، مگر وہ بالکل جوان تھا اور چہرے پر داڑھی یا سر جھکا کر اللہ اللہ کرنے والا بندہ نہ تھا۔ گاؤں والے مجبوری میں خاموش ہو گئے تھے، مگر دل سے اس کو بہترین اور قابل بھروسہ انسان سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 4 سے 5 ماہ کے بعد ہی نئے آنے والے شخص نے اس پر نظر رکھی اور اس کی غلط حرکتیں دیکھ کر سب کو خبردار کر دیا۔ گاؤں والوں کے دل میں اس جوان قاری صاحب کو لے کر پہلے ہی خدشات تھے۔ اب جو یہ باتیں معلوم ہوئی تو انہیں صفائی کا موقع بھی نہ دیا گیا اور جھٹ سے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ بیچارے اپنی صفائی میں کچھ بول ہی نہ پائے، بس سزا کے مستحق سنا دیے گئے۔ ایک رات خاموشی سے بوریا بستر سمیٹا اور اپنی بیوہ ممانی کو ہمراہ لیے وہاں سے چل دیے۔ جس شخص نے ان کی اصلیت کھولی تھی وہ ہمارے گاؤں میں کچھ عرصہ پہلے کرائے پر رہنے کے لیے آئے تھے، مگر ان کے ہر انداز سے سادگی اور شرافت چھلکتی تھی۔ عورتوں سے پردہ کرتے تھے اور صرف مرد حضرات سے ہی میل جول رکھے ہوئے تھے۔ ان کا اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ موجود نہ تھا۔ انہوں نے اتنی کم عمری میں ہی مفتی، عالم اور حافظ بن کر سارا دین سمجھ لیا تھا اور اس پر عمل پیرا بھی تھے۔ ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں میں کل 100 سے 150 گھر تھے اور سب کے سب ایک خاندان کی مانند سر جوڑ کر رہتے تھے۔ مولانا اور قاری احمد بیگ صاحب بھی تھوڑے ہی عرصے میں سب کے ساتھ گھل مل گئے اور ہر ایک کی مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پیش رہنے لگے۔ یوں وہ سب کے دل میں اعلیٰ مقام پا چکے تھے۔ چہرے پر داڑھی سنت کے عین مطابق سجی تھی، ماتھے پر گہری محراب صاف دکھتی تھی، اور خاص بات یہ کہ سر اور نظر ہمیشہ جھکی ہی رہتی تھی۔ کچھ لوگ بہت کم عرصہ میں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کے ہنر رکھتے ہیں، اور یہ مولانا صاحب بھی ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے۔ قرات کرتے تو ایسی آواز دل نشین کے بس سنتے رہنے کو دل کرتا تھا۔ خیر اتنی زیادہ خوبیوں کے حامل مولانا اور قاری صاحب کو مدرسہ سنبھالنے کی درخواست کی تو وہ گھبرا گئے تھے، مگر معزز حضرات نے پرزور تاکید کی تو مان گئے، اور پھر رفتہ رفتہ گاؤں کے اصولوں میں مزید سختی اور اضافے بھی کیے گئے جن پر گاؤں والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ ہمارے گاؤں والے سادہ لو اور مذہبی قسم کے لوگ تھے۔ جدت کے پیچھے بھاگنے اور اپنے اصل کو بھلا دینے والے لوگ ہمیں کبھی پسند نہ آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دین کی تعلیمات کو دل سے تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں جو لڑکے اور لڑکیاں قرآن پاک
حفظ کرنا چاہتے تھے یا پھر ترجمہ تفسیر کرنا چاہتے تھے، وہ یا تو شروع سے ہی مدرسے میں دیر تک ٹکے رہتے تھے یا پھر 5 جماعتوں کے بعد مدرسے میں لوٹ آتے تھے اور بقیہ تعلیم بعد میں مکمل کرتے تھے، جبکہ لڑکیوں کو گاؤں کے اسکول اور کالج تک ہی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ سب کو ہی یہ خدشہ لاحق تھا کہ کہیں کچی عمر کے ساتھ شہری زندگی کو دیکھ کر نوجوان لڑکیوں کو وہاں کی ہوا نہ لگ جائے۔ مڈل میٹرک یا ایف اے سے آگے کوئی لڑکی تعلیم حاصل نہیں کرتی تھی، کیونکہ کالج صرف انٹر تک ہی تھا۔ ان مولانا صاحب نے حفظ قرآن پاک یا تفسیر اور ترجمے پر زور دینا شروع کر دیا، تاکہ دین کی سمجھ مزید گہرائی سے سب کو ازبر ہونی چاہیے۔ کافی حد تک یہ بات بھی مان لی گئی تھی، مگر پھر بھی اس سلسلے میں کسی نے اپنے بچیوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور میں نے بھی 5ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے قرآن پاک حفظ کرنے کی خواہش ظاہر کی اور 2-3 ماہ بعد مجھے اس کی اجازت مل گئی تھی۔ دراصل میرے والدین چاہتے تھے کہ میں مڈل تک پڑھائی مکمل کر لوں تو اس کے بعد ہی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کروں، جس میں دماغ اور صحت دونوں کا عمل دخل تھا، اور میں ابھی کمزور سی تھی مگر میں بھی ہی حفظ کرنا چاہتی تھی۔ خیر، اجازت پاتے ہی میں پرجوش مدرسے جانے کو تیار ہو گئی۔ سادہ سے لباس میں سر پر حجاب لپیٹے میں مدرسے پہنچی اور قاری صاحب کو بابا نے میرے شوق کا بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئے اور مجھے جماعت کے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے جب پہلا سبق لے کر یاد کرنا شروع کیا تو میری حالت عجیب مسرور سی ہو رہی تھی۔ شاید ہر وہ بچی یا بچہ جو بڑے شوق سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہیں، ان سب کی یہی کیفیت ہوتی ہوگی۔ خیر، ہمارے کمرے میں اگر بتی بھی جلی ہوئی تھی جس کی خوشبو بہت پیاری تھی، اگر بتی کے ختم ہوتے ہی قاری صاحب نے دوسری اگر بتی جلائی اور خود بھی اپنی منزل دہرانے میں مگن ہو گئے تھے۔ مگر یہ کیا، مجھے دماغی طور پر اس قدر سکون ملنے لگا تھا کہ میں وہیں قرآن پاک پر ہی سر رکھے جانے کب نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ مجھے علم ہی نہ ہو سکا تھا، ظہر کے اذان کے بعد وہی پہلے والی خوشبو سے میں نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ ارد گرد دیکھا تو سبھی رفتہ رفتہ قرآن پاک کو بند کر کے چھٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مولانا و قاری صاحب ابھی بھی اپنی منزل پڑھنے میں غلطاں تھے۔ مجھے اپنی حالت پر بے حد شرمندگی ہوئی تھی، مگر کسی نے بھی مجھ پر دھیان نہ دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یا میں کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیر، میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور سب کے ساتھ میں بھی چھٹی کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے نماز ادا کی اور اپنا سبق یاد کرنے بیٹھ گئی۔ جب مجھے پوری تسلی ہو گئی کہ اب میں اپنا سبق نہیں بھولوں گی تو میں نے قرآن پاک کو بند کیا اور احتیاط سے الماری میں رکھ دیا۔ اگلے روز میں نہا دھو کر فجر کی ادائیگی کے بعد ناشتہ کر کے پھر سے قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تاکہ اپنا سبق دہرا لوں، اور پھر ٹھیک 9 بجے میں مدرسے پہنچ گئی۔ صبح کو فجر کے بعد لڑکوں کی کلاس ہوتی تھی جو 9:45 تک چلتی تھی، اور پھر ٹھیک 9 بجے سے ظہر کی نماز سے پہلے تک ہماری کلاس ہوتی اور پھر عصر سے مغرب تک دوبارہ لڑکوں کی کلاس ہوتی تھی۔ یعنی ہمیں دن کے وقت ایک ہی کلاس میں پڑھ کر فارغ ہونا ہوتا تھا۔ خیر، آج بھی میں اپنا سبق سنا کر اگلا سبق دہرانے بیٹھ گئی تھی اور دل میں یہ عہد کیا کہ آج ہرگز نہیں سوں گی، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے ویسے ہی بالکل غیر محسوس انداز میں پھر سے مجھے نیند آ چکی تھی، اور پہلے روز کی طرح اس بار بھی جاگنے پر کسی نے مجھے کچھ نہ کہا تھا۔ سب کچھ اسبتابق ہوا تھا، اور جب اگلے کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہا تو میں ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ میں اتنی نیند کی کچی تو ہرگز نہیں تھی کہ کہیں بھی بیٹھے بیٹھے نیند پڑ جاتی اور پھر قرآن پاک پر ہی سر رکھ کر سونے پر کوئی اور بھی مجھے نہیں ٹوکتا تھا، نہ ہی قاری صاحب کچھ کہتے تھے۔ یہ بالکل غیر معمولی بات تھی، اور ایک بات یہ کہ سبق پڑھنے کے دوران 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے تک جو خوشبو کمرے میں رہتی تھی وہ اور تھی، اور اس کے بعد جلنے والی نئی اگربتی کی خوشبو خاص مختلف تھی، اور نیند اتنی گہری کہ ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی اور دوبارہ پہلے والی ہی خوشبو سے نیند جاتی رہتی تھی۔ چھٹی کا وقت بھی ہو جاتا تھا اور قاری صاحب کے حکم کے مطابق اذان کے بعد جماعت سے پہلے ہی سب کو گھر کے لیے نکل جانا ہوتا تھا۔ قاری صاحب کو خدا حافظ بھی دھیمی آواز میں کیا جاتا تھا کہ وہ منزل پڑھنے میں مصروف ہوتے تھے، اور ہم لڑکیوں کے سامنے قاری صاحب چہرے پر رومال باندھ کر رکھتے تھے۔ اس سب میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا
اور میں اس پوشیدہ نقطے تک پہنچنا چاہتی تھی۔ 2 دن تک سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے بڑے بھائی کے کمرے میں جا کر ان کا کیمرہ چرایا، جو میری ہی پیدائش پر انہوں نے بطور خاص میری ویڈیوز اور تصاویر لینے کے لیے خریدا تھا۔ ان دنوں وہ اپنے امتحانات میں مصروف تھے اور شہر میں مقیم تھے، یہ اچھا موقع تھا کہ میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکتی تھی۔ خیر، میں نے وہ کیمرہ شوق میں بھائی سے ہی استعمال کرنا سیکھ لیا تھا، اور اب اسی کی مدد سے میں اپنی نیند کے دوران کا پوشیدہ راز جان سکتی تھی۔ مگر کیمرہ اس کمرے تک کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ سر عام منہ اٹھا کر کیمرہ وہاں پر رکھنا تو کوئی ناممکن بات تھی، اور اس طرح سے وہ سچائی بھی نہیں جان پاتی جو خفیہ طور پر میں جاننا چاہ رہی تھی۔ خیر، پھر مجھے لاؤنج میں موجود قد آدم گملہ دیکھ کر خیال آیا کہ کیوں نہ اس میں کیمرہ چھپا کر اپنی کلاس میں رکھ دوں۔ ہماری کلاس میں ایک کونا بالکل تنگ سا تکون کی شکل کا تھا، جہاں پر کوئی بھی چیز فٹ نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کوشش کی گئی تھی۔ خیر، میں نے اس گملے کو اٹھایا اور اس کے ابھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے دانوں والے ڈیزائن میں ایک دانے کو توڑ کر کیمرے کی آنکھ اس میں فٹ ہوتی دیکھی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ میں بچپن سے ہی کافی ذہین تھی اور اسی وجہ سے ہر کام اور امتحان شاندار انداز میں پاس کرتی رہی تھی، اس امتحان میں بھی میں کامیاب ٹھہری تھی۔ اب میں نے اس کے مصنوعی پودے کو فوم سمیت گملے سے باہر نکالا اور کیمرے کا سائز کا ٹکڑا کاٹ کر علیحدہ کر دیا، اور کیمرہ اس میں اس طرح سے نصب کیا کہ کیمرے کی آئی باہر کی جانب ہو۔ اچھی طرح سب سیٹ کر کے میں مطمئن ہو کر سو گئی تھی۔ اگلی صبح مقررہ وقت پر مدرسے جانے کی مجھے جلدی ہو رہی تھی۔ خیر، مدرسے سے پہنچ کر جب میں نے اپنی کلاس میں گملہ رکھنا چاہا تو قاری صاحب نے مجھے منع کر دیا کہ یہ کیوں کر رہی ہو۔ میں نے جب بصد اصرار وہ گملہ اس کونے میں سیٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس کے لیے لائی ہوں تو قاری صاحب کو خاموش ہونا پڑ گیا تھا۔ یعنی میں اپنے کمرہ جماعت کو سجانا چاہ رہی تھی، بس اتنی سی بات تھی تو کون اس پر اعتراض کرتا۔ پہلا قدم تو کامیابی سے رکھ چکی تھی، اب مجھے بے صبری سے انتظار تھا کہ کب میں اس کیمرے کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ 2-3 دن رک کر بالآخر مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہفتے میں 1 سے 2 بار 10 منٹ پہلے آنے کا کہا جاتا تھا، جس میں کمرے کی صفائی کی جاتی تھی، اور پچھلی بار اسی دن کو میں نے گملہ لا کر کلاس میں رکھا تھا۔ مگر اس بار گملے میں سے کیمرہ نکالنا تھا اور سب سے اس کام کو مخفی بھی رکھنا تھا۔ مگر خیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، تو میری بھی مدد کرنے پر وہی ذات قادر تھی۔ میں نے دوبارہ موقع ملتے ہی کیمرہ نکالنا چاہا تو ایک باجی جو کلاس کی سینئر تھی وہ کلاس میں صفیں درست کرنے چلی آئیں، میں نے یہی بہتر سمجھا کہ گملہ ہی توڑ دوں، اس طرح میں ہی آسانی سے گملہ نکال سکتی تھی، ورنہ سب کلاس میں جمع ہو جاتے تو اگلی باری تک انتظار کرنا پڑتا۔ میں نے گملے سے ٹکرا کر گملہ بھی گرا دیا اور خود بھی اس کے اوپر گر گئی۔ یوں کیمرہ باقی سب کی نظروں سے چھپ گیا تھا اور میری تحویل میں بھی تھا۔ میں نے کیمرہ بغل میں دبایا اور کپڑے درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے کلاس سے باہر نکلی تو کلاس میں موجود باجی کو لگا کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے رو رہی ہوں، اور قاری صاحب نے پوچھا تو میں یہ کہہ کر تیزی سے مدرسے سے باہر نکلی کہ مجھ سے گملہ ٹوٹ گیا ہے، میں دوسرا گملہ لینے جا رہی ہوں۔ قاری صاحب مجھے پکارتے رہ گئے، مگر میں کان لپیٹ کر گھر کی دہلیز پر پہنچ کر ہی رکی تھی۔ گھر جا کر میں نے کیمرے کو اپنے کمرے کی الماری میں کپڑوں کے بیچ میں چھپا دیا تھا اور لاؤنج میں سے دوسرا گملہ اٹھایا اور واپس مدرسے کی جانب چل پڑی۔ گھر میں کسی کو اس بات پر نہ پہلے اعتراض ہوا تھا، نہ ہی اب کوئی اعتراض ہوا۔ میں نے گملہ اسی جگہ پر جا کر رکھا اور مطمئن سی ہو کر اسبات میں سر ہلا دیا، اور اس جگہ کی صفائی ہو چکی تھی۔ اب میں نے بھی باجی کے ساتھ صفیں بچھوائیں اور کلاس کو مکمل طور پر سیٹ کر دیا۔ میرے اس عمل کو سب نے میری معصومیت گردانا تھا، کسی نے مجھے کچھ نہ کہا اور نہ کسی کو مجھ پر شک ہوا تھا۔ قاری صاحب بھی سر جھکا کر مسکرا دیے تھے۔ خیر، چھٹی کے بعد میں گھر لوٹی تو بہت خوش تھی کہ میں نے کس رازداری سے اپنا کام کر لیا ہے اور کسی کو کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ اگلے روز جمعہ تھا، اس لیے مدرسے کی چھٹی تھی اور میں نے رات کو کھانا کھا کر تسلی سے بھائی کے کمرے میں جا کر کیمرے سے ویڈیو نکالی اور ایک فلیش
ड्राइव में महफूज की और कैमरे से सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। फिर तसल्ली से उस वीडियो को खोल कर देखा तो थोड़ी ही देर के बाद जो मनाजिर सामने आए वो मेरी रूह तक लरज़ा गए थे। थोड़ी देर पहले का मंजर तो बिल्कुल सादा था, जिसमें हम सब झूम झूम कर कुरान पाक पढ़ रही थी। फिर बारी बारी सबने कारी साहब को सबक सुनाया था। उसके बाद हम लोग फिर से सबक पढ़ने में मसरूफ़ थे कि दूसरी अगरबत्ती जलाई गई और फिर थोड़ी सी देर में सब की सब बारी बारी कुरान पाक पर सर रखकर सोने लगी। यानी मैं अकेली ना थी जो नींद में जाती थी, बल्कि सबकी सभी नींद पड़ जाती थी, जिसका मतलब था कि मैं ठीक समझी थी। फिर सब के सो जाने के बाद वो निहायत शरीफ नफ्स इंसान अपनी जगह से उठा और उसी बाजी को जिसके साथ आज मैंने क्लास तरतीब दी थी घसीट कर एक जानिब किया। बाकी सब को वैसे ही रहने दिया गया और उस बेचारी के साथ उस घटिया इंसान ने हर हद पार कर दी थी। ना कुरान पाक का हया किया, ना ही अपने मर्तबे का एहसास किया और दरिंदगी की इंतहा कर दी। साथ ही अपने मोबाइल फ़ोन से सारे अमल की वीडियो भी बनाई थी, शायद कभी पकड़े जाने का ख़तरा हो तो धमकाने की गर्ज से। बहरहाल ये सब देखकर मेरे औसान ख़ता हो गए थे। मज़ीद ये सब कुछ देखना मेरे बस में न था। मैंने रोते हुए वो फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर से निकाली और संभाल कर कमरे से निकली और कमरे में जाकर बिस्तर पर ढह गई थी। ये ऐसा दिलसोज सच था जो मैं किसी को नहीं बता सकती थी, मगर यूं खामोश रहकर खुद भी उसी सब का हिस्सा बने रहना और दूसरी तमाम लड़कियों को भी रहती ज़िंदगी तक इस जलील इंसान के हाथों बेलिबास और बेइज्जत होने देती। कुछ तो करना था, पर क्या करूं समझ में ही कुछ ना आ रहा था। अगले रोज़ उस शाख की वजह से मैं सर दर्द में मुब्तला हो चुकी थी। शाम तक मैंने बाबा को चाचू के घर जाने के लिए मना ही दिया और अगले रोज़ सुबह को नाश्ता करते ही मैं बाबा के साथ एक करीब के गांव में चली गई जहां चाचू रहते थे। वहां पहुंचकर मैंने अपनी वाहिद हमराज का इंतज़ार किया और रात को उसको रोते हुए सब कुछ बताया, मगर उसने सुनते ही मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। अगर किसी को पता चला तो तुम और तुम्हारे साथ वाली सब लड़कियां शादी के काबिल ना रहेंगी। मगर तभी मेरे कज़न ने कमरे में दाखिल होकर वो फ्लैश ड्राइव मुझसे ले ली और उसमें मौजूदा वीडियो देखकर अगले रोज़ बाबा को बुलाया और उसी कज़न के तवस्सुत से उसके एक एजेंसी वाले दोस्त के अंदर उन लोगों ने रात में उस घटिया शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो अपने चेहरे को इसीलिए कपड़े से लपेटे रखता था ताकि वो अगरबत्ती उस पर असरअंदाज ना हो। ये थी इसकी असलियत। और फिर उसी कारी साहब को बाकायदा माफ़ी मांगकर वापस लाया गया था और दोबारा किसी अनजान शख्स पर अंधा एतमाद ना करने का अहद किया गया। चंद बड़े बुजुर्ग इस सारे मामले के गवाह थे, तो गांव वाले कोई एतराज़ ना कर पाए थे। मेरी आप सब से भी गुजारिश है कि कभी किसी अनजान शख्स पर एतबार करके अपने बच्चों की इज्जत दांव पर मत लगाएं और ना ही पुराने और काबिल भरोसा इंसान को किसी और की बातों में आकर जलील करने से गुरेज करें। कहीं ऐसा ना हो कि नाजायज़ किसी का दिल दुखाने की सज़ा आपके खाते में डाल दी जाए और हिसाब का दिन बड़ा कड़ा होता है। उस दिन के लिए नेकियों के अंबार भी कम पड़ सकते हैं। अल्लाह हर एक को राह हिदायत अता फरमाए, आमीन।